علی علی نبوت کا دعویٰ کرتا، کیا بخاری مان لیتا؟ علی جس کو بیٹی نبی نے اور تلوار حق نے دی تھی، وہ دعویٰ کرتا، بخاری مان لیتا؟ میرا ایمان ایک ادنا گناہ گار فاسق مومن کا ایمان اعتبار مومن بھی کے اور آقا نامدار سید البشر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اعتبار مومن بھی کے برابر ہے، برابر۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ گستاخی کی بات نہیں ہے، مگر یعنی جن چیزوں پر ایک اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، اور میرا صحابی آج سے جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وزن کے نزدیک اللہ، وزن کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک میرے صحابی کا وہ آج سے جاؤ پڑ جاتا ہے۔ امت کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تقاضا کرتا ہے کس چیز کو؟ بادشاہ حکم دے گا اٹھو جاؤ ادھر جاؤ، ہم اگر کسی کے اللہ کے لیے آ جائے یہاں آ جائیے، فرق ہے۔ وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دعوت الی الخیر یہ منصب ہے، لیکن اس میں عاجزی ہے، اپیل ہے، اور امر میں حکم ہے، نہی میں رکاوٹ ہے، مت کرو کرو۔ امر بالمعروف اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امر بالمعروف کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، طاقت بھی تو دے گا نا، جبھی تو کھڑا کیا کہ مقصد پورا ہوگا۔ کہاں کا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری حقانیت، تمہاری اتھارٹی پر، صداقت پر رسول تصدیق فرمایا، ایسا ہوگا۔ تو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ اشارہ کر کے آگے فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہو، ہم جاتے ہیں اہل کتاب، اہل کتاب کا کیا بنے گا؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر وہ بھی ایمان لائیں جیسے تم لے آئے ہو تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا، انہیں ہمارے دین کے آگے جھکنا ہے، ایسے ہوگا۔ آثار شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہوگا۔ میرے نبی کا میرے نبی صادق ہیں اور مصدوق ہیں، یاد رکھو۔ نبی اور غیر نبی میں فرق یہی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہ بھی ہو قادیانی کو جھٹلانے کی، اس خبیث کے، یہ کافی ہے کہ وہ اس کی ایک پیش گوئی سچی نہیں، جھوٹا تھا، منافق تھا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جلسے میں قاضی احسان احمد صاحب نے تقریر کی، دیر ہو رہی ہے، قاضی حسین احمد احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، شاہ صاحب بیٹھے تھے، یہ شاہ صاحب میں بس بڑے عام طور پر چھوٹوں کی تقریروں میں نہیں بیٹھتے، حضرت بیٹھتے تھے، ہم سنتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، غلطیاں نکالتے تھے۔ مجھے یاد ہے خیر المدارس کا، چھوٹے تھے ہم، مولانا دوسمن قریشی کا ذکر کر رہے تھے آج، ہم نے الحمدللہ ان کے جلسے سنے ہوئے، سنتے تھے، بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو شاہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں، خیر المدارس کا جلسہ تھا، سٹیج پر قاضی احسان احمد صاحب کا بیان تھا، شاہ صاحب اس طرح بیٹھے تھے جیسے یہ صاحب بیٹھے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کوئی قاضی نے جملہ پڑھا،
کوئی ایسا اللہ گواہ ہے، موسم ان کا ہوتا تھا یہی ستمبر اکتوبر، ٹھنڈی میٹھی موسم میں ہوتی تھی ان کا جلسہ عام خاص باغ میں، دھوپ نکلی ہوئی تھی، کوئی نہیں، فر فر بارش ہوئی، تو قاضی صاحب نے نعرہ لگایا کہ اللہ نے میری گواہی دی ہے، میری بات، شاہ صاحب نے نعرہ لگایا لعنت پر بدرے پر تو میں کہا بات کیا کر رہا تھا، قادیانی کے سارے دلائل جھوٹے ہیں. ہاں اس کی ساری حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک قاضی صاحب تقریر کر رہے تھے، اس کے بعد شاہ صاحب کی باری آئی، شاہ صاحب کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ مرزے میں یہ عیب تھے کہ وہ بد شکل تھا، یک چشم گل تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، سچ کبھی نہیں بولتا تھا، اس میں یہ عیب تھا، وہ زانی تھا، وہ اس کی تحریر پڑھ کر متلی آتی تھی، اس لیے ہم نبی نہیں مانتے، ایک تو یہ اس کے عیب گنا کر، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب نہ ہوتا، چھاتی 45 انچ کی ہوتی چھاتی 45 انچ کی ہوتی اور 7 فٹ کا قد ہوتا، اور اور تحریر ایسے کہ ابوالکلام بھی رشک کرتے، اور تقریر ایسے کہ سارے گنتے گئے، شعر کے اندر غالب میں غالب اس کی چاکری کرتا، غالب اس کی چاکری کرتا، ہاں، اور پھر آگے سنو، یاد ہے آپ کو، کافی ساری چیزیں. ہاں، غالب اس کی چاکری کرتا، چھوڑو یار اس کو ابوالکلام، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا علی نبوت کا دعویٰ کرتا، کیا بخاری مان لیتا؟ علی جس کو بیٹی نبی نے اور تلوار حق نے دی تھی، وہ دعویٰ کرتا، بخاری مان لیتا؟ ابو بکر کرتا، عمر کرتے، نہیں مانتا، کیوں؟ جب لا نبیہ کہہ دیا ہے تو اب یہ لا نفی جنس کا کلہاڑا چل چکا ہے نبوت پر، اب کوئی اس کی جڑی کٹیں گے، جڑی کٹ کے خشک ہو چکی اس طرح سے. تو ایک تو جب جھوٹا ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق ہیں، آپ مصدوق ہیں، یاد رکھو اگر ایمان کی حلاوت چکھنی ہے نا، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، الحمدللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میں حضور کا غلام امتی ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آپ کی صداقت ہر وقت مستحضر رہتی ہے. جب بھی کوئی وسوسہ آتا ہے یا نفس کوئی ٹھوکر لگاتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، وہ کہتا ہے بے وقوفا، حضور کا فرمان، او سچے. کئی میں نے اشترامی انگل دیتا ہے کہ موسم نے گالی پرانے ساڑھے وسے اطمینان کہ حضور کون دیکھ کے آیا، حضور سچے، حضور کی صداقت مستحضر رکھ کے قرآن کا کلام الہی جان کر یقین کر کے اس کو پڑھو، پھر دیکھو کہ معارف کیسے کھلتے ہیں. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں تقریر ہوئی، اور علی گڑھ کے طالب علموں سے کہا کہ قرآن پڑھو، قرآن، میں تم سے یہ توقع تو نہیں کر سکتا کہ ایسے پڑھو جیسے شاہ ولی اللہ نے پڑھا یا جیسے شیخ الہند نے پڑھا، میں یہ توقع نہیں کر سکتا، کم از کم ایسے تو پڑھو جیسے اقبال نے پڑھا، ایسے تو پڑھو جیسے اقبال نے پڑھا. اس نے قرآن کو قرآن میں گم ہو کر
کر پڑھا تو بول دیا، حملہ کر دیا دانش فرنگ پر کہ نہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ بمصطفیٰ برساں خشرا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہموست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ آج مسلمان کا المیہ یہی ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے مغز خوری کی ہے اور آپ کا وقت بھی لگایا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے پاس ہو، نبی کا فرمان ہمارے پاس ہو، اور علماء کے علوم ہمارے پاس ہو، اور پھر ہم ذلیل و خوار ہوں، کیوں؟ اچھا، ہمارا یہ کمزور سا ایمان بھی کیا ہمارے کام آ سکتا ہے؟ اس کا کوئی صلہ ہے؟ اور میں ایک آیت پڑھتا ہوں علماء کی موجود، سورہ حدید کی ایک آیت ہے، والذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا باللہ، یہ جملہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس آگے جزا ہے، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ کیا یہ پہلی شرط ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ آمنوا باللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ کفروا باللہ، اور والذین کفروا باللہ والذین کفروا بآیاتنا، آمنوا باللہ ورسلہ، اس کی تمام رسولوں پر، اس کے تمام رسولوں پر جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک وہ صدیقوں میں ہے، صدیقوں میں شمار ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں مادہ صدیقیت موجود ہے، بشرطے کہ اس کے اپنے عمل سے اس کو خراب ضائع نہ کر دے۔ والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ کیوں بھائی؟ آپ حضرات عقل مند بیٹھے ہیں، صاحب علم بھی بیٹھے ہیں، جب صلہ شرط جزا ہو، شرط پوری ہو جائے تو جزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ واجب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو شرط تو پوری ہے، تو انشاءاللہ یہ ایمان کام دے گا۔ پہلا بات تو یہ یقین سمجھو کہ اللہ کا فرمان ہے، خلودی جہنمی ہونے سے ہم بچ گئے، لیکن جزوی طور پر بھی جہنم میں جانا آسان تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ تو میں اقبال نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے، یہ سن کیا کہا ہے، نہیں مایوس کچھ اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں مایوس کچھ اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ فقیر عرض یہی کر رہا ہے، ختم نبوت نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا ہے شروع میں کہ اگر ختم نبوت نہ ہوتی، رسول رسالت جاری ہوتی، حضور کو چھوڑ کر کسی اور نبی پر ایمان لانے کو جی چاہتا؟ آسان بات نہیں تھی۔
ہم اس آزمائش سے بچ گئے. ختم نبوت نے ہمیں اپنے نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی سعادت نصیب فرمائی اور ہماری ابتدا اور انتہا اسی کے ساتھ وابستہ کر دی قیامت تک کے لیے. لہو اجرہم. تو اب میرے بھائی کمزوری کیا ہے ہماری؟ آگے چلو آگے چلو. میں بات کر رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. ہمیں تو اللہ نے کھڑا کیا ہے کہ لوگ ہم لوگوں کے اعمال بد کیوں. ہم آخری امت ہیں. آخری امت کا کیا مطلب؟ پہلی امتوں کے احوال ہم تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. یہود نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، ان کی شریعتوں میں کیا احکام تھے. ہماری کسی کو پہنچے گی؟ کوئی امت ہے نہیں. اور تو اللہ نے ہمارے عیب چھپا دیے. قیامت کے دن ہمارے عیبوں کی نشاندہی کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی امت نہیں ہے. بلکہ ہم رسولوں کے حق میں شہادت دینے والے ہوں گے اور ہماری شہادت حضور کی تائید حضور فرمائیں گے اور فیصلہ اللہ فرمائیں گے اس کے حق میں. یہ معمولی فیض نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکات ہے. اب المیہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اس مقام کو پہچانو. ہر فرد پہچانے کہ میں حضور کا آخری امت ہوں، میرا ایمان درست ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو کر کہہ دے کہ تم غلط ہو، میں کہوں کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے صحیح وہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی رہا یہ بات کہ اہل کتاب دنیا کے اندر ہم سے آگے کیوں ہے. دنیا مقصود نہیں. وما هذه الحیات الدنیا. دنیا کا خالق خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو کھیل تماشا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. آخرت کا گھر وہی جینے کے قابل ہے. کاش یہ حقیقت تم سمجھ لو. آگے اللہ ہمارا ایک اور اعتراض دور کرتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اب اہل کتاب ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. اگر ایمان تمہارے جیسا اہل کتاب لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہے. گویا ان کو کہا تکمیل نہیں ہوئی تھی، تربیت نہیں ہوئی تھی، اپنے عنفوان شباب کو نہیں آئی تھی، تو لباس آتے رہے بدلتے رہے. لیکن جب مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین بھیجا کہ اب قیامت تک کے لیے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن سوال ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تبدیلی نہیں ہوئی. الحمدللہ دین محفوظ ہے. دین محفوظ ہے تو دین اگر محفوظ ہے اور اس امت نے محفوظ کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی تو سامنے آنا چاہیے. کیوں اللہ نے ختم نبوت کے بعد کچھ قانون بدلے. کون سے؟ مثلا پہلے نبی کا وارث کون ہوتا تھا؟ نبی کا وارث کون ہوتا تھا؟ نبی. اب نبی کا وارث کون ہے؟ لیکن پہلی امتوں میں یہ بات تھی کہ نبی کا وارث نبی ہوتا تھا مگر پھر بھی دین کے اندر تحریف ہو جاتی تھی. اب ہوتی ہے. نبی کا وارث نبی
تحریف ہو جاتی تھی. اور یہ بات سمجھیں، عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے سب سچے تھے، سب کے سب معصوم من الخطا تھے، سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے اور مطاع تھے اپنے وقت. وما ارسلنا من رسول لیطاع باذن اللہ. نبی اعلیٰ ترین نوع انسانیت کی، اور غیر نبی جن سے آدمی تو ہیں لیکن نبوت کی نوع سے کم تر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، سمجھائیں مجھے کہ نبی کا وارث نبی معصوم عن الخطا اعلیٰ، لیکن تبدیلی تحریف ہو رہی ہے. تین بات، اب جتنے بھی ادیان آسمان میں آئے نبی کے ذریعے سے آئے، تو نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم ہو. تو ان سب میں توحید ہے؟ کسی میں ہے؟ امت محمدیہ میں توحید ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وارث علماء، یہاں وارث وہاں وارث کون؟ انبیاء. ان کے یہ باقی اور وہ باقی نہیں. پھر نبی کی وارث نبی تمام انبیاء کی تصدیق پہلی امتوں میں ہے؟ کسی نبی کی امت جو آج جتنے بھی ہیں آج زیادہ دو جماعت یہود اور نصارہ کی ہیں، کیا سب نبیوں پر ان کا اعتماد ان کا ایمان ہے؟ نہیں. امت محمدیہ کا ہے. نبی کا وارث کون؟ نبی. دین ہمارا وارث نبی کا وارث نبی. کسی کی کتاب محفوظ ہے؟ یعنی وحی، علم الوحی جو سب علوم سے افضل ہو رہے ہیں انبیاء، وہ محفوظ ہے؟ نہیں، وہ بھی محفوظ نہیں. اور ہماری یہ محفوظ ہے. تو عقیدے بنیادی طور پر یہی ہے نا، توحید، رسالت، بعثت، آخرت. بنیادی ایمان تو یہی ہے. ہمارا ایمان محفوظ، ایمان ہمارا محفوظ. دیکھو یار وہ ادھر ادھر بیٹھے، یہی بات کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو مت، ایمان ہمارا محفوظ. نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اوپر ہوں کہ وہ اوپر ہوں. اوپر ہے نا، ہم انہیں کی نقل کر رہے ہیں اور اس میں سعادت سمجھتے ہیں. لباس ان کا، زبان ان کی، رنگ و روپ ان کا، حجامت ان جیسی، لباس ان جیسا، ہر چیز ان جیسی. وجہ سمجھ آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ محفوظ تو ہے، لیکن کیا یہ احساس ہمیں ہے؟ یہ احساس ہمیں ہے کہ شمع ہدایت کہندے کھولے یا اساں کو استعمال کرنے میں ہم
اپنی اس شرف کو بھول چکے. کیا مطلب؟ عقیدہ درست ہے، اس کا فائدہ ہمیں مل جائے گا. عمل درست نہ ہونے کی وجہ سے، عمل کے درست نہ ہونے کی وجہ سے جو نتیجہ برآمد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہو رہا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ شناخت اپنی بھول گئے. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا تعارف فرشتوں سے کیا کہہ کر کرایا تھا؟ کیا کہہ کر کرایا تھا؟ خلیفہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں آپ؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی سرکار کا نائب. بڑی سرکار کا نائب یعنی اس کی ہدایت پر عمل کرنے والا. قرۂ ارض پر شیاطین کی خلافت تھی، انہوں نے شرارت کی، ان کو نکال پھینکا گیا. اللہ نے ان سے آدم کو بنایا. آدم کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا. کس لیے بنایا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فرشتوں کو بتایا، میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں کہ میں زمین کی خلافت ان کو دوں. خلافت کا کیا مطلب؟ کہ میرا حکم وہ چلائیں. حکم میرا، انتظام ہو گئے اس کو چلائیں. وہ کیا ایسا کر رہے ہیں ہم؟ خلافت ہے. ہم کس کی پرستار بنے ہوئے ہیں؟ جمہوریت کی. یہ کس کا آئیڈیا ہے؟ غیر ہمارے. ہم پیروکار ہوں. نبی کس کو مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو یہ کیوں ہوا؟ اب سمجھو. میں عرض کرتا ہوں، کھولتا ہوں اس کی راہ کو. کہ ایک نبی جب جاتا، سمجھنا کہ کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک نبی جب جاتا دوسرا آتا، فوراً نہیں آتا، وقفہ ہوتا. اور ہر نبی جب تشریف لاتے تو پہلے کی تصدیق کرتے. یہ نشانی تھی نبی، پہلے کی تصدیق کرتے اور بعد والے کی ان کی بشارت دیتے. لیکن یہ عمل جب ہوتا تو اس میں درمیان فرق ہوتا، وقت آتا. اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فترت. زمانہ فترت میں کسی نبی کی نبوت جاری اور ساری نہیں ہوتی تھی. وارث آیا نہیں، نبی چلا گیا ہے، امت بے وارثی ہوئی پڑی ہے، تو حفاظت کون کرے؟ تو اس زمانہ فترت کے فتنوں سے، اس زمانہ فطرت نہیں، فی طا ہے وہ والا، یہ فطرت ہے. فا تے رے تے فطرت. اس زمانہ فطرت کے فتنوں سے اللہ نے اس امت کو بچا لیا. تو اس کے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ یہ کہ نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی انتظار امت کو رہی نہیں. اور نبوت کا زمانہ کوئی ایسا رہا کہ جس میں کوئی شریعت کی عملداری نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد صدیق اکبر نے سنبھالی.
اتنا وقفہ بھی نہیں کیا، اتنا وقفہ بھی نہیں کیا کہ حضور کی تجہیز اور تکفین ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنی زندگی میں، چاہتے تھے اپنی زندگی میں کہ خلیفہ ابو بکر کو بنا، لیکن آپ نے حکمت عملی یہ فرمائی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور امت کو سبق بھی مل جائے۔ دل آزاری بھی نہ ہو کہ فلاں کو بنایا فلاں کو نہیں بنایا، اور امت کو مسئلہ بھی حل ہو جائے، میری منشا بھی پوری ہو جائے۔ کیا فرمایا، کیا کیا کہ آپ نے مصلح کس کو دیا؟ بس صحابہ سمجھ گئے۔ اور یہ بھی کہ تھوڑی سی گنجائش تھی، وہ یہ کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز حضرت عبداللہ ابن زمع کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ میں نہیں آ سکتا، ابو بکر کو کہو نماز پڑھے۔ اتنا تھا، وہ آئے۔ حضرت ابو بکر غالباً مغرب کی وقت تھا، مجھے یاد نہیں کہ پہلی ترتیب مجھے یاد نہیں، تو حضرت ابو بکر بھی تشریف لائے نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو کہہ دیا اپنی طرف سے، کیونکہ یہ معمول تھا، صحابہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر کے بعد عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے۔ انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ آگے چلیں، حضور نہیں آ سکتے، ابو بکر کا فرمایا تھا، وہ تشریف نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، پر دیکھیے جو عمر بڑھنے لگے، لا لا اب اللہ و رسول الا ان یؤم ابو بکر، یؤم ابو بکر، ہٹ جاؤ، یہ نہیں، میرا میں نے یہ نہیں کہا، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی انکار کرتا ہے اس چیز سے کہ ابو بکر کے میری مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی اور ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا مطلب یہی تھا کہ یہ بتلانا تھا، کچھ اہم ذمہ داری تھی، یہ اتفاقی نہ تھا کہ ابو بکر کا نام لے لیا۔ ہاں، اس سے صحابہ سمجھ گئے۔ چنانچہ ابھی خلافت کا اعلان بھی نہیں ہوا، تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی، ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ خلیفہ کون ہوگا؟ انصار نے بھی اپنا حق جتانا اب سمجھا، ان کی خدمات بھی تھیں، قرآن نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت خدمات کو سراہا، ہمیشہ خیال رکھا، صحابہ کو وصیت بھی فرمائی، مہاجرین کو ان کا خیال رکھا۔ یہ جملہ حضور کا کہ ان کا خیال رکھنا، یہ کیا نشاندہی کرتا ہے؟ اور بڑے کو کہتے ہیں کہ چھوٹے کا خیال رکھو، یا چھوٹے کو کہتے ہیں بڑے کا خیال رکھو؟ تو کہا کہ ان کو انصار کا خیال رکھو۔ تو موسیٰ وصیت تو کی گئی ان کو، لیکن موسیٰ نہ کون تھے؟ انصار تھے، ان کا خیال رکھیں۔ اچھا، اس وقت مسئلہ کھڑا ہو گیا، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ انصار خلافت بنی ثقیفہ بنو ساعدہ جو ان کی جگہ تھی، پارلیمنٹ ہاؤس تھا ان کا،
تو وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، چلیں یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے تو کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے واضح فرما چکے ہیں کہ الائمۃ من قریش۔ چلیں ان سے بات کریں۔ یہاں یہ اعتراض کہ حضرت تجہیز تکفین نہیں ہوگی، وہ کر رہے تھے، اہل بیت سارے مصروف تھے، اس میں ہو رہی تھی۔ لیکن ادھر یہ تقاضا تھا کہ اگر وہ بات جو اب چل رہی ہے زور پکڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر کو نہیں بولنے دوں گا، میں بحث کروں گا۔ کیوں؟ یہ نرم دل ہیں، یہ نرم دل ہیں، ان کی باتوں، ان کی خدمات کو دیکھ کر کہیں متاثر نہ ہو جائیں اور حضور کا وہ حکم اچھے آنکھوں سے پوشیدہ نہ ہو جائے اور کام غلط ہو جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں جب ہاں گئے زور شور تھا، اپنی جوندار تقریریں ہو رہی تھیں، اپنے آپ میں حق بتایا جا رہا تھا، تو میں کھڑا ہونے لگا۔ مجھے ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تلوار جب ننگی دے کے کھڑے تھے کہ جو کہے گا کہ حضور وصال فرما گئے سر قلم کر دوں گا، تو کس نے بٹھایا تھا؟ حضرت عثمان بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، خود گمسم تھے، بے چین تھے، لیکن حضرت ابو بکر آئے، وہ اندر گئے، تحقیق کی، پھر دیکھا کہ حضور وصال فرما گئے ہیں، تسلی کر کے آئے، تو عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ وہاں بھی آپ نے یہ کام کیا۔ پھر وہاں بھی حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، آپ نے ہم تو سنا پڑھی اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، اکثر واعظین وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ آیت پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر فرمایا یا معشر الانصار سمانا اللہ تعالی فی کلامہ المجید بلقب الصادقین حیث قال للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون۔ پھر فرمایا وسماکم اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بلقب المفلحین حیث قال والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تمہیں مفلحون کہا ہے اور ہمیں صادقون کہا ہے۔ مفلحون بھی بڑا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، بہت بڑا لقب ہے۔ اگر خلافت تمہارا حق ہوتا تو جو آیت
اللہ نے فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ یوں نہ ہوتی۔ اللہ نے اس آیت میں تمہیں حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہنا۔ اگر خلافت تمہارا حق ہوتا تو ہمیں حکم ہوتا کہ انصار کے ساتھ کھڑے ہونا جہاں۔ اب اس کا جواب کوئی نہیں تھا، جواب کوئی نہ تھا، تو اتنا کہنا تھا کہ وہ ان کا جوش و خروج وہیں ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے پانی کے چھینٹے پڑ جائیں اور آگ بجھ جاتی ہے، بالکل اس طرح بجھ گئی، اور وہ کھڑے ہو کر آ گئے، حکم دیا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ صرف سعد ابن عبادہ جن کے لیے کام ہے وہ اس وقت نہیں اٹھے، باقی سب اٹھ کے آ گئے۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر کی جلد بازی، کہنے لگے، اپنا ہاتھ بڑھایا اور ابو عبیدہ سے کہا کہ اے ابو عبیدہ، اللہ نے آپ کو اس امت کا امین بنایا ہے، اور یہ اس وقت اس سب سے بڑی امانت ادا کرنے کا وقت ہے، تو آپ ہاتھ کریں، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ جو امین تھے، اللہ اکبر، یہ پتہ چلا کہ حضور کی فراست کا کہ امین کا لقب کس کو دیا، شاید اسی دن کے لیے دیا ہو۔ فرمایا عمر کیا ہو گیا ہے، ہم میں ابو بکر جیسا مدبر انسان موجود ہو اور ہم کسی اور کی طرف رجوع کریں، ہم سے بھی تو بڑا نالائق ہے۔ یہ کہا اور عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی، دونوں نے ہاتھ دیا اور بیعت ہو گئی، سب انصار نے بیعت کر لی، مسئلہ حل ہو گیا، یہ چلے آئے، پھر چل پڑی۔ معلوم یہ ہوا، پھر حضرت علی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ تجہیز و تکفین کا بھی انتظار نہیں کیا، اور یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ فطرت کس چیز کو جنم دیتی ہے؟ طوائف الملوکی کو، طوائف الملوکی کو، فتنے کو جنم دیتی ہے۔ انہوں نے یہ ایک بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت کے اندر تاخیر فرمائی، عام روایت یہی ہے، وہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال عام روایت یہی ہے۔ تو آپ گئے، کہا کچھ نہیں، تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق گئے، ان سے کہا کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی فضیلت کے انکار نہیں، رائے میری بھی یہی ہے کہ حق آپ کا ہے، لیکن مجھے ایک گلہ ہے، شکوہ ہے، وہ یہ کہ میں مشورے کا حقدار تھا، مجھ سے مشورہ کریں۔ تو اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دیا کہ اس وقت آپ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، اور یہ ہونا چاہیے تھا، وہی اہم مسئلہ تھا، اور وہ حق آپ کا تھا۔ تو ہمیں یہ اطلاع ملی، تاخیر مناسب نہیں تھی، تو ہم اس مصلحت کے تحت کہہ کہ فتنہ بڑھ نہ جائے اور ایک امت کے اندر پریشانی نہ پھیلے، تو اس لیے اپنے حضرت علی بیعت کو سمجھ میں آ گئی، بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد کسی شخص نے حضرت سے پوچھا، حضرت علی سے، کہ آپ نے تاخیر کیوں فرمائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں مشورے کا حقدار تھا، میں سمجھتا ہوں، رائے میری بھی یہی تھی، تو اس لیے میں نے تاخیر کی۔ ابو بکر آ گئے میرے پاس، میں نے پوچھا، انہوں نے عذر کیا، عذر معقول تھا، درست تھا، میں نے مان لی، بات ہو گیا۔
اس شخص سائل نے حضرت علی سے پوچھا آپ ابو بکر کو کیوں تصور کرتے تھے کہ یہ مستحق ہے؟ تو اس نے کہا صاف بات ہے، عربی میں یہ ارشاد فرمایا رضی بہ لدیننا فرضینا بہ لدنیانا، رضی بہ لدیننا فرضینا بہ لدنیانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے راضی ہوئے ہمارے دین کا امام بنا کر، امامت کبریٰ ان کے حوالے کریں، اور ہم راضی ہوئے ابو بکر پر اپنی دنیا کے انتظامات کے لیے، ہم نے اپنی دنیا ان کے سپرد کی۔ یہ جملہ اتنا ہی جامع ہے، یہ یاد رکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اس قول کا یہ ثبوت ہے کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ سیاست کے علم کا باب ہے، دروازہ ہے، جس کو چھوڑ راضی ابھی جی، جیسے حضرت نے ایک جملہ فرما کر علم نحو مرتب فرمایا ابو الاسود دوئلی کو دے کر کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور، یہ کہا اور کہا لو علم نحو مرتب کرو، عربی کی لغت کے اعراب کا قواعد مکر، انہوں نے علم نحو مرتب کیا۔ ایسے ہی یہ جملہ جو ہے حضرت علی کا کہ رضی بہ لدیننا فرضینا بہ لدنیانا، دینی اعتبار سے جو ہماری نمازوں کا امام بن سکتا ہو اسی کو سیاسی امام بنا لینا، یہ امت کے لیے سبق تھا۔ اگر آج اس سبق کو پڑھ لیا جائے، یاد کر لیا جائے، جب بھی کبھی ہمیں اختیار ملے اپنے چن لو، اس کو مد نظر رکھو۔ کہنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے، فیصلہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو کون آئے گا؟ یہ بدماش لوگ آئیں گے جو اور اس وقت جو بیماری ہے ہماری، میں کہہ رہا تھا نا کہ نتیجہ عقائد ہمارے درست، ایمان ہمارا درست، لیکن ہم اپنی پہچان بھول چکے۔ کیا مطلب؟ ہماری، یاد رکھو، ہر عقیدہ متقاضی ہوتا ہے، تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ اگر اس عقیدے کے مطابق عمل کو کیا جائے تو اس عقیدے کی گرفت انسان کے دل پر مضبوط ہوتی ہے، اگر عمل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑتی جاتی ہے۔ تو ہم بھول گئے، ہم اس بات کو بھی بھول گئے کہ ہم ختم نبوت کے حامل ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین دیا ہے، قیامت تک کے لیے پہلے نبی کا، پہلے انبیاء کے وہ معجزات دیے جو از قسم مخلوق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا جو از قسم صفت ہے، صفت خداوندی دی۔ صفت خداوندی کبھی پرانی ہوتی ہے؟ علم خداوندی پرانا ہوگا؟ ذات خداوندی میں کوئی تغیر تبدل آتا ہے؟ نہ صفات میں نہ ذات میں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں الآن کما کان، جیسے ازل سے تھا ابد تک وہی رہے گا۔ تو قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، کلام ہے، اور کلام صفت ہونے کی وجہ سے کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تو پرانا ہوا قرآن؟ اب بھی جو مسئلہ پوچھو اللہ کھول دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں،
کہ پہلی دفعہ جب مجھے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت کو مرحمت فرمائی، میں ڈھیل کرتا رہا، ڈھیل بھائی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ کریں کہ حضرت موجود ہیں ابھی کرنا، آخر حضرت کا اصرار بڑھتا گیا تو مجھے ایک دفعہ دعوت آئی مونڈ کا، پہلی دفعہ آئی تھی ادھر عارف والا میں، دوسری دفعہ مونڈ کا میں آئی، مولا واصل محمد علی کے ذریعے سے 80 کی بات تھی میری، میں بیان میں عالم نہیں، مجھے ایسے کھڑا کر دیا بیان کے لیے، بھائی میں کیا بیان، اللہ نے دل میں ایک آئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہوں، میرے دل میں یہ آئی کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی آیت کو میں نے پکڑا اور آج تک میری حسرت پوری نہیں ہوئی کہ معنی اس کے میں پورے بیان کروں۔ کیا کہ اللہ نے کتنا آسان ایجنڈا ہم کو دیا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ زمین پر جاؤ، میری طرف سے جو ہدایت آئے، میری طرف سے جو ہدایت آئے اس کے مقابلے میں ایک طرف میری ہدایت، ایک طرف میری خواہش، کہو میرے ساتھ، ایک طرف میری اللہ کی ہدایت میرے لیے جو بھیجی اللہ نے رسول کی شکل میں، کتاب کی شکل میں بھیجی، اور ایک طرف میری خواہش، ہمیشہ خواہش مخالف نہیں ہوتی ہدایت کی، لیکن کبھی ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ بس فمن تابع، اپنی خواہش کو تابع کر دو میری ہدایت کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت آمادہ کیا چیز کرتی ہے؟ خواہش کرتی ہے، اپنی خواہش۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تابع ایک ایجنڈا، یعنی ایک، اب اس کا خلاصہ میں کرتا ہوں، ایک کتاب اور ایک فرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو افضل الرسل، عالم الخلائق، افضل الخلائق، سید البشر ہیں، اور ان دو کو پکڑ لو، ایک کتاب کو پکڑو، ساری دنیا کی لائبریریوں کو بھول جاؤ، کوئی گرفت نہیں، ایک شخص کی تابع کر لو اپنی خواہشات کو، مجھ پر میری حکومت نہیں، کس کی چلے گی؟ کس کا نہیں؟ اس سے آسان تر دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی ایک عجیب بات کی، بڑی عجیب بات کی، ارشاد فرمایا کہ لندن میں میرے پاس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، کالج میں سارے بڑے، وہاں پر کہنے لگے مولوی صاحب ہمیں اللہ کا تصور ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں خدا کا سمجھ نہیں آتی کہ ہے کہ نہیں، ہمیں سمجھائیں۔ میں نے کہا مت مانو، میں کب کہتا ہوں مت مانو، مت مانو، مجھے نہیں آتی تو مت مانو، کیوں؟ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اللہ نے
ہم سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے عالم مثال میں ایک اجتماع فرمایا تھا، ساری ذریت آدم کو اکٹھا کیا تھا، ساری ذریت آدم کو اکٹھا کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے ایک سبق دیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کا لفظ نہیں آیا، ذات نہیں آئی، صفات ہے۔ صفات کے مظاہر کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور صفات میں اللہ نے رب کو چنا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قاری طیب صاحب نے یہ لکھی ہے، بھائی اپنی بات لکھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ہجوم تھا غیر مرتب، ساری انسانیت ایک میدان میں اکٹھی تھی۔ کیسے تھی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کرنے والا، ہمیں کیا پتہ کہ ہمارا کیا وجود تھا، اس کی کیا حیثیت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا الست بربکم، کوئی جواب نہیں آیا، ایک دفعہ فرمایا، دوسری دفعہ کوئی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ جب آواز آئی تو ایک آواز آئی، قالوا بلا بلا ربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ میری آواز، وہ میری آواز تھی، میری آواز پر ساری انسانوں نے کہا۔ اب یہ جو تلقین تھی نا، یہ اسی کا اثر ہے کہ آج ہم کچھ اللہ کے وجود کو محسوس کر لیتے ہیں غیر معلوم، غیر محسوس طریقے سے، نہ صورت جانتے ہیں، نہ کوئی اثرات محسوس کرتے ہیں، لیکن یقین آ جاتا ہے۔ یہ اسی تعلیم، اسی تلقین کا اثر ہے، اسی تلقین کا اثر ہے۔ اگر کوئی بچہ، میرا سوال ہے، اگر کوئی بچہ جس کو چھوٹا سا آپ کہتے ہیں کہو اللہ، پوچھ لے آپ سے کہ اللہ کون ہے، آپ کیا سمجھائیں گے؟ اللہ کا تصور ہم نہیں سمجھا سکتے۔ تو علامہ صاحب فرماتے، میں نے کہا کہ مت مانو، اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کر کے اپنے آپ کو چھپا لیا، کہا مجھے پہچاننا ہے، اس کو دیکھو کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ختم نبوت کی پاک حضور کی تشریف لانے کی کتنا آسان ایجنڈا ہے۔ حضور کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس واتقوا اللہ۔ ایک شخص اتباع، ایک کتاب قرآن، بس۔ آپ کہیں گے دوسری کتابیں بھی تو ہیں، فرق یہی ہے، سکول اور کالج میں، سکول اور کالج میں نہ اللہ نہ رسول کی بات سمجھائی نہیں جاتی، وہاں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو لکیر ہے یہ الف ہے، بس اس کو الف کہتے ہیں، بھئی یہی کچھ ہے، اور اس کا استعمال تم کرتے ہو زبان میں، تو یہ پھر اور کچھ نہیں۔ لیکن مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ صرف ایک کتاب مقصود ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علوم مقصودہ، وہ علم جو مقصود ہے کتاب، اور دوسرا ہے سنت، سنت عمل، حضور کا عمل اور اللہ کا کلام۔ اس کو سمجھانے کے لیے دوسری کتابیں وہ اسی کے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ عربی کس لیے؟ عربی زبان میں ہے، عربی کی لغت ہے، صرف ہے، نحو ہے، پھر بلاغت ہے، پھر معنی ہے، لغت ہے، سب اس طبی آتے ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول۔
اور اللہ کو کیسے مانوں؟ جیسے وہ کہے۔ یاد رکھو یہ مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو کوئی ہدایت نہ پہنچے اور وہ اللہ کو پہچان لے، محسوس ہو جائے، حق کو پہچان لے، لیکن پہچاننے کے بعد کہے کہ میرا خدا کو مانتا ہوں، لیکن یہ نہ کہے کہ میں اپنی سوچ کے مطابق مانتا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ محمد کی تقلید شخصی میں مانتا ہوں، تو مقبول ہے ایمان، ورنہ ایمان مقبول ہے۔ عقلی طور پر اگر سمجھ لیجیے تو اس لیے میرے بھائی آسان بات یہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھو، پڑھو، بڑا آسان ایجنڈا ہے۔ اب دیکھو جتنے بھی مذاہب ہیں، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ بعثت ہے۔ ہمارے پاس توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، بعثت بھی ہے، لیکن اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے امامت ہمیں ملے دنیا کی، نہیں مل رہی ہے۔ کیوں ملے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اس آیت کو سمجھو، اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ صحابہ کو خطاب ہو کہ تم دوسری امت سے، افراد سے بہتر ہو، یہ بھی درست ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ ساری امت کو خطاب ہو کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تم افضل امت ہو۔ تؤمنون باللہ، کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو۔ مومن بھی ہی کے اعتبار سے یاد رکھو یہ مسئلہ ہے کہ آج ہمارا ایمان باعتبار مومن بھی ہی کے، مومن بھی ہی کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہم یہ ایمان مفصل میں کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مجمل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اقرارا بالقلب اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ تو ان کو مومن بھی ہی کہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری۔ میرا ایمان ایک ادنا گناہگار فاسق مومن کا ایمان باعتبار مومن بھی کے، اور آقا نامدار سید البشر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان باعتبار مومن بھی کے برابر ہے، برابر۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ گستاخی کی بات نہیں ہے، مگر یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے اگر 10 چیزیں ہیں ایمان والی، 9 پر لاتا ہوں، 1 پر نہیں لاتا تو میرا ایمان ہے؟ ایک کا انکار سب کا انکار، تو سب کو برابر ہی ہوگی نا۔ اگر 10 چیزیں ایمان لانے کے لیے اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ہم 10 ہی پر لے آئیں گے، تعداد برابر ہو جائے گی، لیکن ہم ہوں گے تابع کس کے؟ حضور ہی کے، تکلیف ان کی تکلیف میں آئے گی۔ یہ تو ہوئی کمیت، تعداد کے لحاظ سے۔ کیفیت کے اعتبار سے زمین اور آسمان بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، نقل ہے کہ میرے ایک ادنا صحابی اور غیر صحابی کیا ایمان کی کیفیت
کتنا فرق ہے. میرا غیر صحابی چاہے وہ تابعی بھی ہو، تبع تابعی بھی ہو، ولی بھی ہو، کتب ابدال بھی ہو، مفسر ہو، مجتہد ہو، ائمہ، سارے غیر صحابی میں تو وہ شامل ہے نا. تو جو غیر صحابی ایک اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، اور میرا صحابی آج سے جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وزن کے نزدیک اللہ، وزن کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک میرے صحابی کا وہ آج سے جاؤ بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان ہے. کیوں؟ اس میں اور میرے صحابی کے اور حضور کے درمیان ایمان میں کوئی وسیلہ نہیں. براہ راست نور محمد کی شعائیں اس نے آپ کے قلب سے نکلی، ادھر ادھر پڑ